السلام علیکم پیارے ویورز اور لیسنرز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ناول وفائی یار، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ ناول پسند آئے تو پلیز لائک، کامنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ وفائی یار، از قلم دعا قریشی، قسط نمبر 2۔ وجاہت نے ہلکے سے فرحان کے کندھے پر چت رسید کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خان بیگم اس کے لیے کتنی جذباتی ہیں۔ وہ دونوں بھی اب مسکراتے ہوئے اندر چلے آئے۔ وہ خان مینشن کے اس حصے میں تھا جہاں اس کی بہت سی یادیں جڑی ہوئی تھیں۔ شازمہ بیگم، جو کچن میں اس کی پسند کی ہر چیز بنانے میں مصروف تھی، کہ لاؤنج میں اسے اندر قدم رکھتے دیکھ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ انہیں ڈھونڈے گا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے کچن کا رخ کیا۔ اسے امید تھی کہ وہ وہاں ہی ہوں گی۔ ابھی اس نے کچن میں قدم رکھا ہی تھا کہ اس نے شازمہ بیگم کو آواز دی، تائی امی، آنی۔ آہ، یہ آواز جس کو سننے کے لیے شازمہ بیگم کے کان ترس گئے تھے۔ وہ واپس پیچھے مڑی۔ پیچھے مڑتی اپنے سامنے اسے کھڑے دیکھتی شازمہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جو مختصر قدم لیتا ان کے قریب آ کر پیچھے سے انہیں اپنی باہوں کے حصار میں لے گیا تھا۔ چھوٹے خان۔ یہ سن کر بہرام خان نے کرب سے اپنی آنکھیں مینچ لی۔ کیا کچھ نہ تھا اس آواز میں، حسرت، یاس، امید۔ کچھ لمحے یوں ہی گزر گئے۔ بس بس تائی امی، آپ دیکھ لیں میں آ گیا ہوں، آپ روئے نہیں پلیز۔ تائی امی، آنی پلیز، میں آپ کے پاس ہوں نا، بس اب اور نہیں رونا۔ وہ اسے اب اپنے سامنے کرتی پیار سے گلے لگاتے ہوئے بولی، چھوٹے خان۔ وہ روتے ہوئے اس کا نام لے رہی تھی۔ جی تائی جان، آپ کا چھوٹا خان ہی ہوں، اور اس کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ ندا جو سامنے ہی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ جو اپنی ماں کے کچھ دیر پہلے کہنے پر نیچے آئی تھی، اپنی ماں کو اس طرح کسی کے گلے ملتے دیکھ اور روتے ہوئے دیکھ کر اس کی یادوں کے پردے میں ایک چہرہ لہر آیا اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، خان لالا، میرے خان لالا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی، تیز تیز قدم اٹھاتی، اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو صاف کرتی ان دونوں کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور ایک دفعہ پھر پکارا، خان لالا۔ اس کے پکارنے پر بہرام خان نے سامنے دیکھا تو سامنے کھڑی ندا کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھہر گیا، میری گڑیا۔ اس نے بے اختیار تائی امی کی طرف دیکھا، جی چھوٹے خان، یہ آپ کی گڑیا ہی ہے۔ وہ اس سے پہلے اسے گلے لگا تھا۔ بے اختیار اس نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا اور منہ پھیر کر کہنے لگی، ہم ناراض ہیں آپ سے خان لالا، آخر خون تو اس میں بھی خانزادوں والا ہی تھا، جوش تو مارنا ہی تھا۔ وہ اپنے قدم وہیں روک گیا، لالا کی گڑیا، آپ کی ناراضگی بنتی بھی ہے، اب تو آپ کے خان لالا آ گئے ہیں نا، اب تو آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس سے پیار سے بلاتے ہوئے بولا، ہاں، جیسے ابھی کچھ دیر میں ہی واپس پھر سے چلے جائیں گے۔ وہ روتے ہوئے بولی، نہ لالا کی گڑیا، آپ کے لالا اب اتنی جلدی نہیں جائیں گے۔ سچ میں لالا، وہ بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے بولی۔ بہرام خان تو اس کو خوش ہوتے ہوئے دیکھ کر رہ گیا، مگر ہم ابھی بھی آپ سے ناراض ہیں، تو آپ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ آپ اپنے کان پکڑیں اور بولیں کہ اب آپ ہم سے جلدی دور نہیں جائیں گے۔ وہ اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ آج بھی وہ اسے اپنی وہی چھوٹی سی گڑیا لگی جو اس کے اتنے دنوں بعد خان مینشن آنے پر ناراض ہوتی تھی، اور جب وہ یہ کہتا تھا کہ وہ کچھ دن خان مینشن میں رہے گا تو وہ جلدی سے بات مان جاتی تھی۔ وہ اپنے کان پکڑتے ہوئے آگے بڑھا تھا اور اسے گلے سے لگا لیا اور اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ دیے، لالا، ہم نے آپ کو بہت یاد کیا۔ وہ اب روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، آپ کو ہماری یاد نہیں آتی تھی کیا؟ اب آپ ہم سے روٹھ کر مت جانا لالا، ورنہ
وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی، اگلی مرتبہ ہم ایسے ناراض ہوں گے کہ آپ کے منانے پر بھی ہم راضی نہیں ہوں گے۔ اچھا میری گڑیا، میرا وعدہ ہے کہ اب آپ کے خان لالا آپ کو خود سے دور نہیں جانے دیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، یہ بھی دیکھ لیں گے خان لالا۔ وہ بھی اپنے خان لالا کے ساتھ مزید باتیں کرتی کہ اچانک سے اسے یاد آیا کہ کمرے میں ردا ہے اور وہ پریشان ہو رہی ہوگی۔ او لالا، میں تو بھول ہی گئی۔ کیا ہوا میری گڑیا؟ کیوں پریشان ہو گئی ہو؟ وہ نا کمرے میں میری دوست آئی ہوئی ہے اور میں آپ سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ میں آپ سے واپس آ کر باتیں کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ وہ ابھی مزید باتیں کرتے جب شازمہ بیگم کی آتی آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا کہ وہ آ کر کھانا کھا لیں۔ وہ سرگوشی بھرے انداز میں بولی، لالا وہ بہت اچھی ہے، آج پہلی مرتبہ ہمارے گھر آئی تو ہمارے گھر کی خوشی بھی واپس آ گئی لالا۔ وہ یہ کہہ کر جلدی سے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ پاگل ہے، بالکل پاگل میری گڑیا۔ جبکہ بہرام خان اس کی جلد بازی دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، جبکہ وہاں موجود سب کے چہروں پر بہرام خان زادہ کے چہرے پر آئی حیرانگی کو نوٹ کیا تھا۔ وجاہت خان یہ حیرانگی دیکھ کر بولے، خان بچ کر رہنا، اب یہ پہلے والی تمہاری گڑیا نہیں رہی، یہ بھی اب تمہاری طرح وکیل بن رہی ہے، یاد رہے۔ وہ ایک نظر ان پر ڈالتا وہاں سے اٹھ گیا۔ ندا کمرے میں آئی تو ردا بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ تمہیں پتہ ہے مجھے دیر ہو رہی ہے اور امی بھی کتنی دفعہ کال کر کے پوچھ چکی ہیں۔ سوری یار، نیچے خان لالا کی وجہ سے میرے ذہن سے ہی نکل گیا کہ تمہیں ڈراپ بھی کرنا ہے۔ چلو جلدی میں تمہیں ڈراپ کر دوں۔ یہ اب خان لالا کون ہیں تمہارے؟ جہاں تک مجھے یاد ہے تم نے اپنے ایک ہی بھائی کے متعلق مجھے بتایا تھا۔ اچھا چلو میرے ساتھ، میں تمہیں یہ سب گاڑی میں بتا دوں گی۔ وہ اب حویلی کے پچھلے راستے سے ہی واپس جانے لگی تھی۔ ٹھیک ہے۔ وہ اسے گھر چھوڑنے کے لیے نکلی، ندا جو اب جلدی مچا رہی تھی اور ردا ندا کی جلد بازیاں دیکھ رہی تھی۔ وہ جلدی سے وہاں سے نکلی مگر اس کی شال وہیں رہ گئی، کیونکہ اس وقت اس نے ندا کی جلد بازی میں اپنی شال لے جانا یاد ہی نہ رہا۔ ندا کو اس وقت خان مینشن سے باہر جاتا دیکھ کر بہرام خان زادہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ اس وقت بغیر کسی سیکیورٹی کے باہر جا رہی تھی۔ بہرام خان زادہ یہ سب دیکھ کر خاموش رہا، لیکن اپنے گارڈز کو کال کر کے خان مینشن سے نکلنے والی گاڑی کے پیچھے جانے کا بولا۔ ندا رات کے وقت ردا کے گھر پہنچی تو ردا کی امی بے چینی سے ردا کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے ردا کو خیریت سے اپنے سامنے دیکھ کر سکون کا سانس لیا اور پھر وہ ان دونوں کو جلدی سے اللہ حافظ کہہ کر وہاں سے نکل گئی۔ ندا خان مینشن لوٹ آئی تھی۔ خان مینشن میں رہتے ہوئے آج اسے 5واں دن تھا۔ وہ اتنے دن سے وہاں تھا۔ وہ وہاں جس کام کے لیے گیا تھا اس نے وہ بات ابھی تک وجاہت خانزادہ سے نہیں کہی تھی، مگر اسے یہ بات کرنی تھی کیونکہ اب اسے گاؤں واپس جانا تھا۔ وہ وہاں بھی بہت سے ادھورے کام چھوڑ آیا تھا اور سب سے زیادہ سعدیہ کی شادی تھی۔ بہرام خان یہ چاہتا تھا کہ پچھلے کچھ سالوں سے جو ان کے درمیان دوریاں آئی ہیں انہیں اب ختم ہو جانا چاہیے، جس کی پہل اس نے یہاں آ کر لی تھی۔ وہ ٹیرس پہ کھڑا اب یہ سب سوچ رہا تھا جب فرحان خان نے پیچھے سے آتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ اپنے خیالات سے باہر آیا مگر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کیا بات ہے بہرام، کس سوچ میں ہو؟ کہیں نہیں فرحان، تم بتاؤ، تمہارا سیاست کے علاوہ اب کیا پلان ہے؟ باپ کا بزنس اور سرداری؟ فرحان خان نے جواب دیا، تو ٹھیک ہے، پھر تم تیار رہنا، اس نے کہا تو وہ ناسمجھی سے بہرام خان کو دیکھنے لگا۔ ان دونوں کے رشتے کے درمیان جو اتنے سالوں میں تلخی کی دیوار آ گئی تھی وہ ان کچھ دنوں میں اگر مکمل طور پر گری تو نہیں تھی
مگر کچھ حد تک کم ضرور ہو گئی تھی۔ اب وہ فرحان خان سے ویسے تو بات نہ کرتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کے متعلق جاننا چاہتا تھا کہ اس کے خیالات اب بھی ایسے ہی ہیں یا وہ کچھ حد تک بدل چکا ہے۔ اس نے آج وجاہت خان سے بات کرنے کا سوچ لیا تھا، مگر وہ اس سے پہلے گڑیا سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ سچ جان کر اس کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ مگر جو بھی تھا، بات تو کرنی ہی تھی۔ وہ بھی سوچ ہی رہا تھا، لیکن اس نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ وہ اس بارے میں پہلے گڑیا کو بتائے گا یا نہیں، یا اسے یہ بات وجاہت خانزادہ پر چھوڑ دینی چاہیے۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اپنی سوچوں میں گم ہو گیا تھا، جبکہ فرحان خان اسے اپنی سوچوں میں گم چھوڑ کر نیچے چلا گیا تھا۔ وہ اب مزید اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے درمیان ایک دفعہ پھر سے دوری آ جائے۔ وہ اب یہ دوری کم کرنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ جب تک بہرام خان نہیں جائے گا تب تک یہ فاصلے بھی کم نہیں ہوں گے۔ سدرا بیگم نے اپنے اور ردا کے کمرے کی ایک ایک چیز الماری سے نکال کر دیکھ لی تھی، مگر انہیں وہ چیز نہیں مل رہی تھی جو وہ ڈھونڈ رہی تھی۔ انہوں نے ردا کو آواز دی۔ ردا، جو گیسٹ روم کی صفائی کر رہی تھی، اپنی اماں جان کی آواز سن کر بھاگتی ہوئی آئی، ان کے پاس آئی۔ جی اماں جان۔ ردا بیٹا، جو شال میں نے آپ کو اس دن دی تھی وہ آپ نے کہاں رکھی ہے؟ کون سی شال؟ اماں، وہ والی شال جو بیٹا میں نے آپ کو ندا کے گھر جاتے ہوئے پہنائی تھی۔ ان کے یاد کروانے پر ردا کو یاد آیا کہ وہ شال تو ندا کے گھر پر ہی رہ گئی ہے۔ او اماں جان، وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، وہ تو ندا کے گھر پر ہی رہ گئی تھی۔ میں نے اسے بتایا تھا تو وہ کہہ رہی تھی کہ انٹرنشپ کے امتحانات والے دن وہ لے آئے گی اور مجھے دے دے گی۔ یاد سے بیٹا وہ لے کر آئے، وہ بہت قیمتی ہے۔ اماں، آخر اس شال میں ایسا کیا ہے؟ سدرا بیگم اسے پیار سے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولی، بیٹا وہ شال آپ کے بابا صاحب کی ہے، وہ سرداری کی شال ہے۔ اماں، کیا میرے بابا سردار تھے؟ ہاں بیٹا، وہ اپنے علاقے کے سردار تھے۔ اتنے عرصے میں یہ پہلی مرتبہ تھا کہ سدرا بیگم نے اسے خود سے یہ بات بتائی تھی کہ اس کے بابا کسی گاؤں کے سردار تھے۔ ماضی، مہر خان اور حشمت خان دونوں دوست، بہت اچھے دوست تھے اور اپنے گاؤں کے سردار تھے۔ مہر خان جہاں 10 گاؤں کا سردار تھا تو وہاں حشمت خان بھی اس کی طرح 10 گاؤں کی سرداری سنبھالے ہوئے تھا۔ مہر خان کی شادی اپنی چچا کی بیٹی منزہ سے ہوئی تھی، جس سے مہر خان کی 3 اولادیں ہوئیں۔ بڑا بیٹا منیر خان، عدیل خان اور عمیر خان تھے۔ منیر خان کی شادی مہر خان نے اپنی بہن کی بیٹی عادیہ بیگم سے کروائی، جبکہ عدیل خان کی شادی اس کی پھپھو کی بیٹی رضیہ بیگم سے ہوئی اور عمیر خان کی شادی سدرا بیگم سے ہوئی تھی۔ منیر خان کی 3 اولادیں تھیں، بہرام خان، سونیا خانزادہ اور ارمان خانزادہ۔ عدیل خان کی 2 ہی اولادیں تھیں، سعدیہ خانزادہ اور رحیم خانزادہ، جبکہ عمیر خان کی بھی ایک ہی اولاد تھی، ردا خانزادہ۔ حشمت خانزادہ کی شادی اپنی پھپھو کی بیٹی ماہین خان سے ہوئی، جن سے ان کی ایک ہی اولاد تھی، وجاہت خانزادہ۔ وجاہت خانزادہ کی شادی عادیہ بیگم کی بہن شازمہ بیگم سے ہوئی تھی۔ شازمہ بیگم سے ان کی 2 اولادیں تھیں، فرحان خانزادہ اور ندا خانزادی۔ یہ دونوں خاندان اپنی زندگیوں میں بہت خوش تھے، اور کوئی تھا جو ان کی خوشیوں سے جلتا تھا تو وہ اشرف ملک تھا، جو زمینوں اور دوسرے بہت سے معاملات میں ان کے ہم پلہ تھا۔ اشرف ملک معراج پور گاؤں کی سرداری چاہتا تھا۔ یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ ان دونوں کی دوستی توڑے بنا وہاں کے علاقوں کی سرداری حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ معراج پور کے کچھ حصے میں اشرف ملک کی زمینیں تھیں جہاں وہ فیکٹری لگانا چاہتا تھا، مگر وہ جس چیز کی فیکٹری لگانا چاہتا تھا، مہر خان اور حشمت خان کے ہوتے ہوئے یہ ناممکن تھا، کیونکہ اشرف ملک بہت سے غیر قانونی کام کرتا تھا، جن میں ڈرگز، ہیومن ٹریفک سر فہرست تھی، اور اس کام میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ دونوں تھے۔ ان کے پاس اس کے خلاف تو کوئی ثبوت نہ تھے، مگر پھر بھی اشرف ملک سے وہ خار کھاتے تھے۔ نفرت اور حسد کا یہ درخت اس کے بیٹے ریحام ملک میں بھی بڑھ چکا تھا۔ وہ اپنے باپ کے غیر قانونی دھندوں میں برابر کا شریک تھا، اور یہیں سے نفرت حسد کی کہانی کا آغاز ہوا تھا۔ مہر خان اور حشمت خان اب اپنی دوستی کو اپنے بچوں کی رشتہ داری میں بدلنے کا فیصلہ کیا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ حشمت خان اور مہر خان اشرف ملک کے ارادوں سے واقف ہو چکے تھے۔ وہ بے شک اس سے ڈرتے نہ تھے، مگر ان کے خدشات بہت حد تک درست تھے، اس لیے انہوں نے اپنے پوتے بہرام خان کا نکاح کرنے کا فیصلہ کیا اور اس فیصلے کے متعلق اپنے بیٹے کو آگاہ کر دیا۔
مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور اس ایک واقعے نے خان حویلی کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھی۔ حشمت خان، مہر خان اور منیر خان پنجاب جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ منیر خان جو زمینوں کے حساب کتاب کے لیے ڈیرے پر جانے والے تھے، کیونکہ پچھلے کافی دنوں سے وہ اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ڈیرے پر نہ جا سکے تھے، مگر آج ان کو اپنی طبیعت ذرا بہتر محسوس ہوئی تو انہوں نے ڈیرے پر جانے کا ارادہ کیا۔ عالیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی تو منیر خانزادہ کو یوں تیار ہوتا دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑے، تو وہ ان سے مخاطب ہوئی، خان جی، خان کی جان، خان آپ اس وقت کدھر جا رہے ہیں تیار ہو کر، جبکہ آپ کی طبیعت ابھی بھی ٹھیک ہوئی ہے؟ خان کی جان ذرا قریب تو آؤ، بتاؤں کہ میری طبیعت ٹھیک ہے کہ نہیں۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کمر پر ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا گئے۔ عالیہ بیگم نے ان کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور نگاہیں جھکا لی۔ او خان کی جان، آپ کی یہ شرم و حیا پہلے دن کی طرح ہی ہے۔ خان آپ بھی نہ پیچھے ہوں نا خان کی جان۔ ایسے کیسے پیچھے ہوں، ابھی تو میری طبیعت ٹھیک ہوئی ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ عالیہ بیگم کی ان کی باہوں کی گرفت میں آزاد ہونا چاہتی تھی۔ نہ بیگم خان، یہ منیر خانزادہ کی گرفت ہے، اتنی آسانی سے رہائی نہیں ملے گی۔ یہ کہہ کر وہ عالیہ بیگم کو سمجھنے کا موقع دیے بنا ہی ان کے ہونٹوں پر جھک گئے۔ وہ اب اپنی من مرضی سے ہی پیچھے ہٹنے والے تھے، ان کی سب مزاحمتیں بیکار تھیں۔ وہ اپنی پیاس بجھا کر پیچھے ہٹے، ان کی سانسیں بری طرح بگڑی ہوئی تھیں۔ بہت برے ہیں آپ خان، ایسے بھی کوئی کرتا ہے بھلا؟ جیسا بھی ہوں آپ کا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولے، جبکہ عالیہ بیگم ان کے سینے سے لگتی ہوئی اپنی سانسیں بحال کرنے لگی۔ گاؤں کے تمام معاملات مہر خان کے بعد منیر خان ہی دیکھتے تھے، کیونکہ مہر خان اور عدیل خان کو ان معاملات سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ عمیر خان شہر میں بزنس کرتے تھے، جبکہ عدیل خان بیرون ملک میں ان کے بزنس کو سنبھالتے تھے، تو گاؤں میں ان کے پاس صرف منیر خان ہی تھے۔ حشمت خان نے کبھی بھی اپنی اولادوں پر زبردستی نہیں کی تھی، اور نہ ہی وہ زور زبردستی کے قائل تھے، وہ اس چیز کے سخت برخلاف تھے۔ عدیل خان بچوں کی چھٹیوں میں پاکستان لے کر آتے تھے، تو اس وقت عمیر خان بھی حویلی لوٹ آتے تھے، اور حویلی کی رونقیں بھی بحال ہو جاتی تھی۔ خان جی، خان کی جان، کل بھائی لوگ آ رہے ہیں، معلوم ہے؟ میری جان، اور بابا سائیں کا فیصلہ وہ بھی معلوم ہے۔ آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ مجھے اپنے بھائیوں پر پورا یقین ہے، وہ بابا سائیں کے فیصلے کے خلاف نہیں جائیں گے، پر خان ابھی بہرام، وہ بھی مان جائے گا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی، تب تک بھائی اور بچوں کو رحمت خان حویلی لے آئے گا، پر نہ جانے کیوں خان، آج میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا خان کی جان، وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولے، سب اچھا ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی اور پیچھے عالیہ بیگم آنے والے وقت کا سوچ کر رہ گئی۔ حویلی کی رونقیں بحال ہو گئی تھی۔ حشمت خان اور مہر خان نے جو فیصلہ کیا تھا، اب اس سے سب کو آگاہ کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ بہرام خان کا نکاح رضا خانزادہ سے کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کے سامنے یہ فیصلہ رکھا، جس پر ان کے دونوں بیٹوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس وقت بہرام خانزادہ کی عمر 12 سال تھی، جبکہ رضا خانزادہ کی عمر 6 سال تھی۔ اس طرح حشمت خان نے باقی بچوں کے بھی رشتے طے کر دیے تھے۔ سونیا خانزادہ کا نکاح فرحان خانزادہ کے ساتھ کر دیا، جبکہ رحیم خانزادہ کا نکاح ندا خانزادی کے ساتھ، اور سعدیہ خانزادہ کا نکاح انہوں نے اس کے ماما زاد کے ساتھ طے کر دیا۔ ان کی اس بات پر کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر آنے والا وقت ان کے لیے کیا لے کر آنے والا تھا، اس بات سے وہ سب انجام تھے۔ بہرام اور ردا کے نکاح کے بعد سب لوگ واپس لوٹ گئے تھے۔ بہرام خانزادہ کو آج خان مینشن میں رہتے ہوئے پورا ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ وہ آج تایا سردار سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ ندا کے پیپر ختم ہونے والے تھے اور کل اس کا آخری پیپر تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ خان حویلی کی رونقیں لوٹ آئیں۔ وہ جانتا تھا کہ خان اپنی زبان سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، اور پھر ندا تو اتنے عرصے سے رحیم خانزادہ کے نکاح میں تھی، تو تایا سردار کیسے اپنی بات سے پیچھے ہٹ سکتے تھے؟ وہ مر تو سکتے تھے، مگر اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دے سکتے تھے۔ وہ بھی یہ سب سوچتے ہوئے ندا کے کمرے سے سامنے سے گزر رہا تھا، جہاں اسے ندا کمرے سے باہر نکلتی نظر آئی۔ اس کی نظر جیسے ہی بہرام خان پر پڑی تو بھاگ کر اس کے قریب آئی۔ خان لالا، جی لالا کی گڑیا، خان لالا، آج آپ ہمیں یونیورسٹی چھوڑ آئیں گے، جیسے بچپن میں ہمیں اسکول چھوڑتے تھے؟ اس کی بات سن کر بہرام کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ خان کی گڑیا، ہم آپ کو یونیورسٹی ضرور چھوڑ کر آئیں گے، چلیں آپ ناشتہ کریں، پھر ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر آئے تو شازمہ بیگم ان کو دیکھ کر مسکرائی اور ہمیشہ ان کو ایسے ہی خوش رہنے کی دعا دی، تو بہرام خان نے وجاہت خانزادہ کی طرف متوجہ ہوا۔ تایا سردار، شام کو آپ گھر پر ہی ہوں گے؟ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔
ٹھیک ہے بہرام، میں تمہیں شام کو گھر پر ہی ملوں گا۔ وہ یہ کہتے ہوئے ناشتے کی ٹیبل سے اٹھتا نادیہ کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے۔ پیچھے شازمہ بیگم اور وجاہت خانزادہ ہی رہ جاتے ہیں۔ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آخر بہرام کو کیا بات کرنی ہے۔ شازمہ بیگم کہتی ہیں یہ تو اب اس کی بات کرنے پر ہی معلوم ہوگا۔ وجاہت خانزادہ بولے، جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ اپنی امانت واپس لینے کا مطالبہ کرے گا۔ جی ہاں جی، چلو دیکھتے ہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ وہ یہ کہتے ہوئے ٹیبل سے اٹھ کر چلے گئے۔ ردا یونیورسٹی پہنچی تو آج ندا پہلے سے وہاں موجود نہ تھی۔ اتنے عرصے میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ ردا گیٹ پر موجود نہ تھی۔ ردا کافی حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی تھی کہ وہ مسلسل اس کو کال مرا رہی تھی مگر وہ کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ اتنے عرصے میں اس سے ندا کسی گاڑی سے اترتے دکھائی دی تو وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ ندا جو اب گاڑی سے نکل کر بہرام سے مل رہی ہوتی ہے کہ وہ آج اسے یونین سے لینے بھی آئے گا، وہ اس کی بات پر سر ہاں میں ہلا دیتا ہے۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں ردا بھی اس تک پہنچ جاتی ہے۔ کیا ندا، تم میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ میں کب سے کال کر رہی تھی۔ بہرام جو ابھی بھی وہاں کھڑا تھا وہ اس لڑکی کو ندا پر یوں چلاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اسے اس لڑکی کو دیکھ کر عجیب سا لگا تھا، ایسے لگا تھا وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر وہ اس کو کچھ کہنا چاہتا تھا مگر پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔ ردا جو ندا کے لیٹ آنے پر سخت خفا تھی، ندا تو آج اس کے انداز دیکھ کر ہی رہ گئی۔ ردا اس کی اس ادا پر مسکرا کر دی تھی اور اسی لیے انہیں گیٹ سے اندر چلی گئی تھی۔ کیا یار، ہر بار میں انتظار کرتی ہوں اور اتنے لمبے عرصے میں تم پر اتنی خفا میں نہیں ہوئی جتنی آج پہلی مرتبہ میرے لیٹ ہونے پر تم ہو رہی ہو۔ وہ اس کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاتھ مسلسل ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ گھڑی پر ٹائم دیکھنے لگی۔ یار 5 منٹ رہتے ہیں پیپر شروع ہونے میں۔ وہ دونوں بھاگتی ہوئی روم میں آئی۔ وہ اس سے باقی باتیں پیپر کی بات کرنے کا بول کر اپنی سیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ردا اس سے ناراض ہو رہی ہے۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے اسے بہرام لالا کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی تھی مگر ایگزام اور پیپر کی تیاری کی وجہ سے وہ اسے بہرام کے بارے میں زیادہ کچھ نہ بتا سکی۔ بہرام جو ندا کو یونیورسٹی چھوڑ کر وہاں سے نکلنے لگا تھا، اس کا ارادہ آفس جانے کا تھا۔ آج اس کی ایک اہم ڈیل فائنل ہونی تھی اور اس سے پہلے وہ تمام پریزنٹیشن اور تمام معاملات خود ایک مرتبہ چیک کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ڈیل اس کی بزنس کی بلندیوں پر پہنچا دے گی۔ جہاں وہ ایک بہترین وکیل تھا وہیں ایک بہترین بزنس مین اور سردار بھی تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اس کو فون پر کال آتی دکھائی دی۔ ندا کو یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد گاڑی اب اس کا ڈرائیور ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ موبائل پر لکھے نام کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ یہ کال اس کی ماں کی تھی۔ السلام علیکم اماں سائیں۔